نظم ہم کا پہلا شعر ہے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اور رب نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ یہ دنیا اور یہ ساری کائنات تو نے ہی تخلیق کی، اگر تو نہ ہوتا تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ حسن، یہ دلکشی، یہ نظارے نہ ہوتے، یہ دنیا نہ ہوتی اور اس میں موجود انسان نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے شاعر مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، صرف وہی ذات ہے جو ہمارے شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے حالات سے یہ بخوبی باخبر ہے اور اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ شعر نمبر دوسرا ہے، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خیال بہت مشکل ہے، نہ ہی ہم میں وہ طاقت ہے، نہ ہی وہ ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق بجا طور پر بے عیب اور عقل سے بالا تر ہے، اسی لیے جب ہم اس کی بنائی ہوئی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ تمام تخلیق، یہ تمام چیزیں اتنی خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ آسمان کی اونچائی، اس میں موجود تارے، زمین و سمندر اور ان کی گہرائی اور اس میں موجود پوشیدہ ذخائر، یہ تمام چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو شاعر اسی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم اگر ان چیزوں کا تصور کرنے لگے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی میں ہم ان چیزوں کے بارے میں کسی حد تک نہیں جان پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں وہ سکت ہی نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ سکیں، اس کی گہرائیوں کو جان سکیں، اسے پہچان سکیں۔ شعر نمبر 3 ہے، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ شاعر مولوی محمد اسماعیل جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے سروں پر یہ آسمان جیسی کیا خوب چھت تو نے بنائی ہے جو بغیر سہارے کے ہمارے سروں پر صدیوں سے تنی ہوئی ہے، اور اس کی وسعت اور پھیلاؤ کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات اس میں سموئی ہوئی ہے۔ تمام لوگ اس میں موجود چیزوں کا استعمال آرام سے کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان میں اڑنے والے اڑتے ہوئے بادل، سے برستا ہوا پانی، اس میں اڑتے ہوئے پرندے، چاند، سورج، تارے، یہ تمام چیزیں ہمیں صرف فائدہ تھوڑی پہنچا رہی ہیں، بلکہ یہ ایک خوبصورتی بھی دے رہی ہے، ایک خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے جو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کتنی خوبصورت ہوگی، اس کی تخلیق اتنی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک شعر ذہن میں آتا ہے کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیا خوب زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ سبحان اللہ۔